إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء۔ اس کے بعد علی کے شیعوں کے بارے میں بھی فرمایا وَشِيعَتُكَ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ مُبْيَضَّةٍ وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ وَهُمْ جِيرَانِ۔ اے علی، آپ کے شیعہ نور کے روشن ممبروں پر قیامت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور یہ ہمارے ارد گرد ہوں گے اور ہمارے پڑوسی ہوں گے۔ یہ شیعوں کی فضلت، علی کی شیعوں کی فضلت، البتہ حقیقی شیعوں کی فضلت ہے۔ وَلَوْلَا أَنْتَ يَا عَلِيُّ لَمْ يُعْرَفُ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي۔ اے علی، اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی پہچان ہی ممکن نہیں تھی۔ پھر فرمایا آپ تعویل قرآن پر جنگ کریں گے، اور وَلَا تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، اور دین حق پر عمل کرنے کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو آپ نہیں لیں گے۔ پھر فرمایا کہ علی نے عرب کے بڑے بڑے دلاوروں کو پچھاڑا، پہلوانوں کو تحقیر کیا، اور سرکش بھیڑیوں کو لگام دے کر ان پر غلبہ پایا، یہاں تک کہ آپ کے ان جہادوں کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو بدری، خیبری، حنینی اور دوسرے کینوں سے بھر دیا۔ یعنی قریش اور عرب آپ کے مخالف اس لیے ہو گئے کہ آپ نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا، اور پھر ان کے سینوں میں بھرا ہوا بغض و کینہ علی کی دشمنی پر اور ان سے جنگ پر ختم ہوا، اور یوں علی نے ناقصین یعنی طلحہ و زبیر، قاسطین یعنی امیر شام اور اس کے لشکر، اور مارقین یعنی خوارج کے ساتھ جنگ کی۔ آپ کی شہادت آخری دور کے بدترین شقی کے ذریعے انجام پائی، اور اس طرح رسول اکرم کے بعد یک کے بعد دیگر آنے والے ہادیان مرحق کے بارے میں حکم خدا و رسول کی تعمیل نہ کی گئی۔ امت نے ان کی دشمنی پر کمر باندھ لی، ان کے قطع رحم میں اتفاق کیا، اور ان کی اولاد کو ان کے حق سے محروم کیا، سوائے اس تھوڑی سی تعداد کے جنہوں نے ان کے حق کا خیال رکھتے ہوئے وفا کی، یعنی شیعہ۔ پس ان میں سے کوئی مارا گیا، یعنی اولیاء حق میں سے کوئی مارا گیا، کوئی قید و بند میں گرفتار ہوا، اور کوئی جلا وطن کر دیا گیا، جیسے امام علی رضا علیہ السلام کو جلا وطن کیا گیا تھا، امام محمد تقی، امام حسن عسکری اور امام علی النقی، ان سب کو اپنے وطن سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی مدینہ سے جلا وطن کر کے بغداد میں قید کیا گیا تھا۔ اس طرح قضاء و مشیت الہی ان کے لیے جاری ہوئی تاکہ وہ نیک انجام و جزائے خیر تک پہنچ سکیں، کیونکہ دشمنوں کے ظلم کو برداشت کرنے اور ان کے ہاتھوں شہادت قبول کرنے کی وجہ سے، شہادت تک پہنچنے کی وجہ سے ائمہ کا مقام و منزل خدا کے نزدیک بہت زیادہ بلند ہوا، کیونکہ زمین تو خدا کی ہے اور وہ اسے اپنے مظلوم میں سے جسے چاہے بخش دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جس سے زمین بخش دے، زمین کو حکمران بنا دے، وہ ٹھیک بھی ہو، کیونکہ خدا نے فرعون کو بھی زمین بخش دی ہے، زمین کی حکومت بخش دی ہے، نمرود و شداد کو بھی بخش دی ہے، اور بڑے بڑے جابروں کو آپ نے زمین بخش دی ہے، لیکن یہ بخشنا اس مفہوم میں نہیں ہے کہ خدا گویا ان کے اس کام سے راضی تھا، بلکہ اس لیے تاکہ ان کو آزمائیں کہ ان کو اگر اختیار ملے تو زمین میں کیا کرتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے اولیاء حق کو آزمائیں کہ اگر اس قسم کے جابر ظالم لوگ ہوں، ان کے مقابلے میں حق کو برپا کرنے کے لیے، خدا کی اطاعت کرنے کے لیے اور زمین پر خلق خدا کی ہدایت کے لیے یہ انبیاء و اولیاء کس حد تک قربانیاں دیتے ہیں اور پرچم توحید کو بلند کرتے ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا اور انجام و عاقبت تو صرف متقین کے لیے ہے، یعنی ظالم بادشاہوں کا انجام برا ہوگا، لیکن جو اولیاء الحق ہیں، چاہے ان کے ہاتھوں حکومت ظاہری آئے یا نہ آئے، انجام و عاقبت ان کا اور ان کے پیروکاروں کا ہوگا۔ اس کے بعد ہے پاک ہے ہمارا پروردگار، اس کا وعدہ عملی ہو کر رہے گا، اور وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف انجام نہیں دیتا جبکہ وہ قدرت و علم رکھتا ہے۔ یہاں اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ چاہے مشرکین کو، کافروں کو برا کیوں نہ لگے، ہم آپ کے دین کو اس پوری دنیا میں غالب کر کے رہیں گے۔ پس حضرت محمد و علی صلوات اللہ علیہما اور ان کے اہل بیت کا حق ہے کہ رونے والے ان پر روئیں، نالہ وزاری کرنے والے ان پر نالہ وزاری کریں۔ ایسی ہستیاں سزاوار ہیں کہ آنکھیں ان کے لیے اشک بہائیں، فریاد کرنے والے فریاد کریں، پکارنے والے پکاریں۔
آواز دینے والے آواز دیں اور کہیں، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے فرزندان حسین، جو صالح کے بعد صالح تھے اور صادق کے بعد صادق تھے؟ کہاں ہیں راہ ہدایت کے روشن ستارے جو ایک کے بعد ایک آئے؟ کہاں ہے نیکیوں کے مجسمے جو ایک کے بعد ایک آئے؟ کہاں ہے وہ دین کی نشانیاں اور علم کے ستون؟ کہاں ہے، اس کے بعد امام زمانہ کی طرف اشارہ ہے، کہاں ہے وہ ذخیرہ الہی کہ جس سے زمین کبھی خالی نہیں رہ سکتی؟ کہاں ہے وہ ہستی جسے ظلم و ستم کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ کہاں ہے وہ منتظر جو امت کی کجیوں اور نقائص کی اصلاح کرے؟ کہاں ہے وہ فریاد رس جس سے ظلم و ستم کے ازالے کی امید وابستہ ہے؟ اس کے بعد پھر امام زمانہ کے بارے میں اور خصوصیات کے بارے میں ہے کہ کہاں ہے دوستوں کو عزت بخشنے والا، دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرنے والا؟ وہ دروازہ جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، وہ وجہ اللہ جس کی طرف اولیاء توجہ کرتے ہیں، وہ زمین و آسمان کے مابین نہ ٹوٹنے والا بندھن، وہ وجہ اللہ جس کی طرف اولیاء توجہ کرتے ہیں۔ اس مراد یہ ہے کہ اس وقت بھی مخلصین شیعہ اولیاء الہی کے درجے میں ہیں، وہ اس وقت بھی امام زمانہ ہی کی طرف متوجہ ہیں اور امام زمانہ سے براہ راست توسل کرتے ہیں۔ یہ فقرہ اس کی طرف اشارہ ہے، وہ وجہ اللہ جس کی طرف اولیاء توجہ کرتے ہیں، وہ انبیاء اور اولاد انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا۔ اب یہاں ایک اور نقطے کی طرف کہ طور تاریخ میں آدم سے لے کے خادم تک اور حضرت امام حسن العسکری تک جتنے اولیاء خدا کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اپنے وقت کے جابروں نے، ظالموں نے، منافقوں نے ظلم و ستم کیا ہے، ان کا خون بہایا ہے، ان کا خون، ان تمام کے خون کا بدلہ لینے والا امام زمان ہوں گے، اور پھر خاص طور سے وہ مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا، یعنی خاص طور سے باقی انبیاء اور اولاد انبیاء کے ساتھ ساتھ کربلا کے شہیدوں کے خون کا انتقام لیں گے، کیونکہ باقی تمام قربانیاں ایک طرف اور کربلا کے مقتولین کے خون اور ان کے پر ہونے والے مظالم ایک طرف، اس لیے اس کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے میرے ماں باپ فدا ہوں آپ پر، اے اللہ کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے ہدایت یافتہ لوگوں کے فرزند، اے طیب و طاہر ہستیوں کے فرزند، اے روشن دلیلوں کے فرزند، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے خیر عظیم کے فرزند، اے اس کے فرزند جس کا ذکر ام الکتاب میں خداوند علی الحکیم کے پاس موجود ہے۔ پھر یہ اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ امام کہاں ہیں تاکہ ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں کاش ہم جان سکتے کہ آپ کہاں ہیں اور کس مقام پر تشریف فرما ہیں۔ مولا وہ لمحہ دیدار کب آئے گا جب تیری ہدایت کے سر چشموں سے ہم سیراب ہو سکیں گے؟ مولا پیاس بہت طولانی ہو چکی ہے، ہم آپ کے چشمہ شیرین سے کب سیراب ہو سکیں گے؟ کب آپ خلائق کی امامت فرمائیں گے جبکہ آپ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر چکے ہوں گے اور آپ اپنے دشمنوں کو عذاب کا مزہ چکھا چکے ہوں گے، سرکشوں کو ہلاک کر چکے ہوں گے، حق منکرین، متکبرین اور ظالموں کی جڑیں اکھاڑ چکے ہوں گے؟ یعنی ظہور ہونے کے بعد یہ حالات ہو چکے ہوں گے، جتنے ظالم ہیں وہ ہلاک ہوں گے، متکبرین و ظالموں کی جڑیں اکھاڑ چکے ہوں گے، اور اس طرح سے آپ زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ تو اس وقت ہم کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد آخر میں دعا ہے، اے خدا تو ہی غموں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے، تجھ ہی سے مدد و پناہ طلب کی جا سکتی ہے، اس حقیر بندے کو اپنے مولا کا دیدار کرا دے اور اس طرح اس کے رنج و غم کا ازالہ فرما دے۔ یعنی ایک حقیقی شیعہ کا سارا رنج و غم کیا ہونا چاہیے؟ اپنے مولا و آقا سے دوری، اس سے غیبت میں ہونا، جیسا کہ بار بار عرض کیا امام غیبت میں نہیں ہے، ہم غیبت میں ہیں، تو ہماری اس غیبت کا ختم ہونا یہ ہمارے رنج و غم کو دور کرنے، ازالہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، خدا بندہ ہماری نمازوں کو اس کے ذریعے قبول فرما، کیونکہ جب تک امام کی محبت دل میں نہ ہو، اس کی ولایت دل میں نہ ہو، تب تک ہمارے کوئی اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوں گے۔ ہمارے گناہوں کو ان کے طفیل مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے طفیل مستجاب فرما، ہماری روزی کو ان کے طفیل وسعت فرما، ہمارے غموں کو دور فرما اور ہمارے حاجتوں کو ان کے وسیلے سے پورا فرما، اور ہم پر
ایسی نظر رحمت کر کہ جس کے ذریعے ہم کرامت کے کمال تک پہنچے ہیں۔ یہ ہے ایک لحاظ سے انتہائی اہم جملہ، یعنی ہمارا ان اولیاء کے ساتھ وابستہ ہونا، ان سے محبت رکھنا، ان کے غم میں غمگین ہونا، ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کا ساتھ دینا، یہ سب ان کے لیے نہیں ہے، اس سے نہ ان کو فائدہ ہے نہ خدا کو فائدہ ہے، بلکہ اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم ان کے راستے پہ چلیں گے، ان سے محبت مودت کریں گے، تو پھر ہم کمال کے کرامت کے کمال تک پہنچیں گے۔ یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان کے اندر خدا نے کمال کے جتنی پوٹینشیل رکھی ہے، جتنی گنجائش رکھی ہے، اس میں سے زیادہ سے زیادہ تک انسان پہنچ سکے، اور اس کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی راستہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہماری طرف نظر ایک مطلب نظر رحمت کر، بلکہ اس نظر کو ہم سے کبھی بھی منصرف نہ فرما۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کے ایک لمحے میں آپ کی نظر رحمت ہمارے ساتھ ہو اور ہم ان کے ساتھ ہوں، اور کسی وقت آپ کی نظر رحمت ہم سے پھر جائے اور ہمارے ہاتھ سے ان کا دامان چھوٹ جائے۔ تو اس کے لیے بھی دعا ہے۔ اور آخر میں کیا منزل قرار دیتے ہیں؟ ہمیں حوض کوثر پر پہنچا، یعنی محشر کی پریشانیوں، حساب و کتاب کی سختیوں سے آزاد کرا کے حوض کوثر تک پہنچا، اور ان کے جد اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر سے سیراب فرما، ایسی سیرابی جس کے بعد کبھی تشنگی نہ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے یہ 40ویں قسط ہے۔ پچھلی قسط میں دعائے ندبہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ دعائے ندبہ کے جو اہم نکات تھے ان کو پوری طرح سے کور نہیں کر سکا، کیونکہ وقت کم تھا۔ اس لیے میں نے دعائے ندبہ کے اہم نکات کو 45 پوائنٹ میں ایک لحاظ سے خلاصہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس قسط میں ہم انہی کے پر گفتگو کریں گے۔ دعائے ندبہ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ رونے والی دعا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے ائمہ طاہرین بالعموم اور امام زمانہ بالخصوص کے فراق میں شیعوں کو تعلیم دینا ہے کہ ہم ان کے لیے کس طرح سے بے چینی کا اظہار کریں، ان کے مصائب اور ان کے اپنے منصب پر نہ ہونے کی وجہ سے خود ان کے پر ہونے والے مظالم اور شیعوں کے پر ہونے والے مظالم اور پوری انسانیت کے پر ہونے والے مظالم کے اوپر ہم روئیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رونے کا حکم دیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماہرین نے نفسیات کہتے ہیں اگر ہم کسی چیز کا، کسی واقعے کی یاد خوشی کے ساتھ منائیں، تو جیسے ہم خوشی کا اظہار کریں گے تو اس چیز کی یاد، اس کا جو اثر ہمارے ذہن اور قلب پر ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی واقعے کو یا کسی شخصیت کو جن کو ہم پسند کرتے ہیں غم اور رونے کے ساتھ یاد کریں، تو پھر اس شخصیت کی محبت، اس کی یاد یا اس واقعے کی یاد ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ندبے کے ساتھ ائمہ اہل بیت اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم شریف کو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ، یعنی روز جمعہ کم از کم یاد کرنے کے لیے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ دعائے ندبہ ایک قسم کی ایک مجلس ہے جس کو ہر شیعہ کو انفرادی طور سے بھی، لیکن افضل یہ ہے کہ اجتماعی طور سے ہم اس مجلس کا اہتمام کریں، برپا کریں۔ تو جس طرح سے مجلس میں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، محمد وآل محمد پر درود ہے، پھر اس کے بعد اس سلسلہ ولایت کا تذکرہ ہے، پھر اس سلسلہ ولایت کے ساتھ ہونے والے مظالم کا تذکرہ ہے، تو اس کے بعد آخر میں دعا خیر کے ساتھ کہ ہمیں انہی اولیاء الحق کے ساتھ جو زندگی گزارنے اور قیامت میں محشور ہونے اور جنت تک پہنچ کر حوض کوثر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے سیراب ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایک مکمل مجلس ہے، اور
آج کل ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کون سی مجلس اچھی ہے، اور مجلس کے جو ہے نا اہم مواد کیا ہونے چاہیے، کیا کیا چیز اس کے اندر ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں ایک آئیڈیل مجلس جس کو خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ترتیب دے کے ہمارے حوالہ کیا ہے، وہ ہے دعائے ندبہ. اس کے کنٹینٹ کو اگر ہم دیکھ لیں، سمجھیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک آئیڈیل مجلس ہے. تو اس کو اس حساب سے ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کو سنیں گے. دعائے ندبہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے اپنے اولیاء یعنی انبیاء و مرسلین اور ان کے معصوم اوصیاء کے لیے ایک قضا و قدر اور مشیت طے کر رکھی ہے. وہ مشیت یہ ہے کہ اولیاء الہی نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس دنیا دنی میں زہد اختیار کریں گے اور دنیا سے 100% منہ موڑ کر حق تعالیٰ سے لو لگائیں گے اور اسی کی اطاعت اور اسی کی محبت میں زندگی گزاریں گے. گویا ان کی اطاعت اور محبت خالصتاً خدا کے لیے ہوگی، اس میں معمولی بھی دنیا یا اپنی خواہشات کی آمیزش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ اولیاء اپنے اس عہد پر قائم رہیں گے اور اسے پورا کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مخصوص تقدیر بنائی. یعنی یوم ازل سے ہی انبیاء، مرسلین اور اوصیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تقدیر بنائی ہے جو عام انسانوں کی تقدیر سے بالکل ہٹ کر ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بشر ہیں، رسول بھی بشر ہے، ان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم بشر ہیں لیکن ہماری تقدیر الگ ہے. رسول بھی بشر ہیں لیکن وہ ایک مخصوص تقدیر کے ساتھ، مخصوص مشیت کے ساتھ بشر ہیں. اس بشر کی خصوصیات کیا ہیں؟ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو اپنی ذات کے لیے اور اپنے دین کے لیے مختص کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا جو کہ عارضی نعمتوں کی جگہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کو طلاق دی، اس کے ساتھ زہد اختیار کیا. اس لیے یعنی ان کو دائمی نعمتیں عطا کرنے کے لیے چن لیا، کیونکہ انہوں نے دنیا سے زہد اختیار کیا تھا، یعنی ترک دنیا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کی کھل کر مدح کی اور ان کے ذکر کو بلند کیا، ان پر فرشتوں کو نازل کیا اور وحی کے ذریعے ان کی عزت افزائی فرمائی، انہیں اپنے علم سے نوازا، انہیں اپنے تک رسائی کا ذریعہ قرار دیا، اور پھر اپنے رضوان و رضا تک پہنچنے کا ان کو وسیلہ قرار دیا. اس کے بعد انبیاء اولوالعزم کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے ساتھ اس دنیا میں خصوصی طرز عمل اختیار کیا. ان کو آزمائشوں سے بھی گزارا، لیکن اللہ نے معجزانہ طور پر ان کو ان آزمائشوں میں کامیاب کیا. اور پھر آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. سلسلہ انبیاء و اولیاء کا تذکرہ کہ ہر دور میں خدا کا کوئی نہ کوئی نمائندہ اس دنیا میں موجود رہا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے غائب، جیسا کہ حضرت علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ دنیا کبھی بھی کسی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہر بظاہر ہو چاہے وہ خدا کی مشیت سے غائب ہو اور لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو. غائب سے مراد لوگوں کی نگاہوں سے دور. اپنی وفات سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر ولایت کو اپنی اہل بیت کے ساتھ مخصوص فرمایا، اہل بیت کو معصوم قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کے ذریعے ان کی اس پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا، یہ بھی خداوند تعالیٰ کے حکم سے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کے بعد اپنی اہل بیت کو خدا کی طرف لے جانے والا راستہ قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی تک منتہا ہونے والا طریقہ قرار دیا. یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرے اور خدا کی رضامندی حاصل کرے، خدا تک پہنچے، اس کا واحد طریقہ صراط مستقیم اہل بیت نبی ہیں. عہد رسالت میں خود رسول کریم تھے اور آپ کے بعد اہل بیت نبی ہیں. اس کے بعد عہد رسالت کے اختتام کے قریب علی بن ابی طالب کو اپنے بعد ہادی قرار دیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ.
ان احادیث کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ترجمے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ نے مزید فرمایا انا و علی من شجرتی واحدہ و سائر الناس من شجر شتیٰ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں اور باقی تمام لوگ مختلف درختوں سے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ علی اور علی کی اولاد میں جو 12 ائمہ ہیں وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تینت سے ہیں، ان کی تینت الگ ہے، باقی لوگوں کی تینت الگ ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ بھی فرمایا من کنت انا نبی فاعل امیر، یعنی جس کا میں نبی ہوں تو اس کا علی امیر ہے۔ اس کے بعد مسجد کے تمام دروازے سوائے علی کے دروازے کے آپ نے بند کیا۔ علی کے لیے ہر وہ چیز جائز قرار دیا مسجد میں جو اپنے لیے جائز تھا۔ اس کے بعد علی کو اپنا علم اور حکمت ودیعت فرمائی اور کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا دار الحکمت و علی بابھا، اور یہ بھی فرمایا فمن اراد المدینۃ فلیأتها من بابھا، جو شخص مدینہ علم اور حکمت کے گھر میں آنا چاہتا ہے تو وہ علی کے راستے سے آئے۔ پھر فرمایا لحمک من لحمی و دمک من دمی، یعنی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے، وسلمک سلمی و حربک حربی، آپ کا کی سلامتی یعنی آپ کا صلح، آپ کی صلح میری صلح ہے، آپ کی جنگ میری جنگ ہے۔ والایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، ایمان آپ کے گوشت اور آپ کے خون میں اس طرح سے شامل ہے جس طرح سے میرے گوشت اور میرے خون میں شامل ہے۔ وانت غدا علی حوض خلیفتی، کل روز قیامت حوض کوثر پر آپ میری طرف سے خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ تھی دعائے ندبہ کا خلاصہ۔ اب آپ سن چکے کہ ایک لحاظ سے امام جعفر صادق اور ہمارے ائمہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ایڈہاک بیس پہ کسی ہادی کے پیچھے نہیں ہوں، بلکہ اس کا سلسلہ آدم سے لے کے یہاں تک ہے، اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے، اور اس طول تاریخ میں تمام انبیاء، تمام مرسلین اور تمام اولیاء کا یہی راستہ رہا ہے۔ ان سب کی کوشش یہی ہے کہ دنیا والوں کو دنیا سے منہ موڑ کر خدا کی طرف راغب کریں، کیونکہ کمال کا راستہ یہی ہے۔ دنیا میں 2 راستے ہیں، ایک ہے جہنم تک اور اسفل السافلین تک جانے کا راستہ، وہ ہے دنیا اور دنیا پرستوں کی محبت، اور ایک ہے اعلیٰ علیین فردوس برین اور حوض کوثر تک پہنچنے کا راستہ، وہ ہے انہی انبیاء، مرسلین اور اوصیاء کا راستہ۔ تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے دعائے ندبہ کے ذریعے سے کہ یہ طول تاریخ کی ایک جنگ ہے، اور حضرت آدم سے اب تک لوگوں کا کہنا ہے، ماہرین جو اسٹیٹسٹکس کے ماہرین ہیں، خاص طور سے آبادی کے بارے میں جنہوں نے اسپیکولیشن کی ہے، اسٹیمیٹ چلوائے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت سے اس دنیا کی آبادی چلے تو ابھی تک 10,000 سال گزرنا چاہیے، اور اتفاقاً تورات اور انجیل کے اندر جو تاریخ بیان کی گئی ہے انبیاء کی، اس سے بھی اندازہ یہی 9,500 کا سال لگتا ہے۔ تو گویا پچھلے 9,500 سال، 10,000 سال سے انسانوں کی یہ تاریخ جاری ہے، جس میں ایک طرف موسیٰ ہے، فرعون اور شبیر ہے، اور دوسری طرف فرعون اور یزید ہیں۔ تو ان کی کشمکش کی تاریخی جنگ میں ہم حصہ دار ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی ذات کی نجات کے لیے کچھ عبادتیں کریں، کچھ ثواب کے کام کمائیں اور یہ سوچیں بس جی ہم نے تو بہت کچھ کر لیا، ہماری نجات کافی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے اس تاریخی جنگ میں اپنا حصہ نہیں ڈالا۔ اس لیے کہ ذاتی عبادتوں کی اہمیت اتنی نہیں ہے، ذاتی ثواب کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس تاریخی جنگ میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے آپ کو امام زمانہ عج اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ہم رکاب بنا سکیں، تو اس کے معنی ہے کہ ہماری ایک ایک سانس، ہمارا ایک ایک لمحہ اتنی زیادہ کامیابیوں کا ذریعہ ہوگا جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اور جس کی حقیقت کو ہم صرف مرنے کے بعد روز حشر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اعمال کا وزن ہوگا اس وقت ہم دیکھ سکیں گے۔ تو یہ دعا انتہائی اہم ہے، انتہائی اسٹریٹجک ہے۔ اسٹریٹجک سے مراد یہ ہے کہ ٹیکٹیکل نہ ہو، جز وقتی نہ ہو، بلکہ لمبے عرصے کے لیے بڑے مقاصد کے لیے ہو۔ تو آپ بس بتائیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اسٹریٹجک پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے زیادہ اسٹریٹجک پوائنٹ، سب سے زیادہ اسٹریٹجک نقطہ یہی ہے کہ ہم اس پورے تاریخ میں
تاریخ انبیاء کے میں جو ہے نا ہم کھڑے ہیں، تاریخ انبیاء میں ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لائق ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ انبیاء میں کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے، موقع دیا ہے، اور سید الشہداء اور اس کے بعد ان کے اولاد طاہرین اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف ان کے ذریعے سے ہماری ہدایت کی ہے، تو ہمیں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے مجالس کا منعقد کرنا، محافل کا منعقد کرنا، دعائے ندبہ کا اہتمام کرنا، یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ اسی وجہ سے آیت اللہ بہجت مجالس میں شروع سے لے کے آخر تک بیٹھا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے عرض کیا کہ آغا آپ ابھی ضعیف ہو چکے ہیں، تو آپ جب مجلس شروع ہوں تو تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ان مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ بیٹھو۔ اب بتائیں آیت اللہ بہجت کو حکم دینے والا کون ہوگا؟ وہ فقیہ ہے، مرجع ہیں، ان کو کوئی دوسرا فقیہ تو حکم نہیں دے سکتا نا۔ ان کو حکم دینے والا سوائے امام زمانے کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو گویا امام زمانہ نے ان کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ مجلسوں میں بیٹھو، مجلسوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو۔ کیوں؟ مجلس اور مجلس کا اہتمام اس طور تاریخ کی جنگ میں جہاد کے لیے لوگوں کو آمادہ کرانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ مجلس میں بھی ندبہ ہوتا ہے، دعائے ندبہ میں بھی ندبہ ہے، مجلس میں بھی ندبہ ہے، جس کے ذریعے سے مومنین کے دلوں میں عشق محمد و آل محمد، عشق انبیاء و اوصیاء اور عشق عاشقان خدا پیدا کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ مومنین سے گزارش ہے کہ اس طرف توجہ رکھیں اور صرف تنگ نظر ہو کر اپنی ذات کی فکر نہ کریں، بلکہ یہ فکر کریں کہ اس جو ہے وہ میدان جہاد و قتال میں ہم ائمہ کے ساتھ ہم رکاب ہوں، تاکہ صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ امت کی فکر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔